مسلمان ہے جو آقا کا دیوانہ ہے وہ میرے آقا کی بارگاہ میں یقیناً جاتا ہے اور میرے آقا کا فرمان اسے یاد ہوتا ہے کہ تاجدار مدینہ کا اعلان ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی تاجدار مدینہ نے اعلان فرمایا ہے جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی جس نے حضور کے روزے کی زیارت. آج بہت سارے لوگ کتراتے ہیں کہتے ہیں جی بس حج ادا کرنا ہے اور پھر بھاگے چلے آئیں. مگر میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ حج ادا کرنے والوں یہ جو تم حج ادا کیا کرتے ہو یہ طریقہ تمہیں سکھایا کس نے ہے؟ قرآن میں حکم ہے مصطفیٰ جان رحمت نے اس کا پریکٹیکل حج کر کے دکھایا ایسے کرنا اس طرح سے کرنا. عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے تاجدار مدینہ کا روزہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاجی جاتا ہے. جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے کیفیت بدل جاتی ہے طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے. ادھر آقا کی بارگاہ میں آتا ہے ایک طرف تو لبوں پہ تبسم ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے کہ میں اس جگہ پہ آ گیا کہ کائنات کے اندر اس جگہ سے خوبصورت کوئی دوسری جگہ نہیں ہے اور دوسری طرف آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. بندہ اپنی قسمت پر رشک کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کا کرم ہے یہ آقا کی عنایت ہے کہ تاجدار مدینہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے. بڑے پیسے والے ہیں بڑے دولت والے ہیں نہیں جا پاتے. وہ جاتے ہیں جنہیں مصطفیٰ کی بارگاہ سے بلاوا آ جاتا ہے. وہ جاتے ہیں جنہیں حضور بلاتے ہیں. پھر پیسہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ پیسہ ہو نہ ہو فرق کوئی نہیں پڑتا. جاتا وہی ہے جسے مصطفیٰ بلاتے ہیں. عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے اسی لیے تو میرے امام نے تاجدار بریلی نے امام اہل سنت نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. ایک طرف کعبہ ہے ایک طرف کعبے کا کعبہ ہے. ایک طرف کعبہ ہے اور ایک طرف کعبے کا کعبہ ہے. جانتے ہو لوگ خیال کرتے تھے کہ کعبہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. تو مکے کی افضلیت کا سبب یہ کہ وہاں پر کعبہ موجود ہے اللہ کا گھر موجود ہے اور مدینے کی افضلیت کا سبب یہ کہ وہاں پر کعبے کا کعبہ موجود ہے. کون جانتا تھا اسے تو یثرب کہا جاتا تھا بیماریوں کا گھر. آج ہم ادب سے نام لیتے ہیں مدینہ منورہ مدینہ شریف. اس کو کہتے تھے یثرب بیماریوں کا گھر. اے لوگوں جو بیماریوں کا گھر تھا مصطفیٰ کے قدموں کی برکت دیکھو آج وہاں کی مٹی سے بھی لوگ شفا پا رہے ہیں. یہ مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے. جہاں آقا کے قدم پڑ گئے وہاں کی مٹی بھی اتنی مقدس ہو گئی اتنی پاکیزہ ہو گئی
کہ وہ مقدس پاکیزہ مٹی بھی اب جو ہے شفا دینے والی بن گئی، اس مٹی میں بھی شفا ہے۔ تاجدار مدینہ کے قدم پڑے، یثرب مدینہ منورہ بن گیا۔ اللہ اکبر، پھر عظمت کیا، مدینے کی شان آقا نے بڑھائی، امام الانبیاء نے بڑھائی۔ آقا نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، المدینۃ کلہم فی الجنہ۔ تاجدار مدینہ نے اعلان کیا، مدینے کی ایک گلی، ایک بازار، ایک خطہ، ایک علاقہ نہیں، آقا نے فرمایا المدینۃ کلہم فی الجنہ۔ آقا نے اعلان کر دیا، سارے مدینے کو اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں سنیوں پہ اعتراض، ارے بھائی تم سنی لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہو، تم مدینے کو کہتے ہو مدینہ جنت ہے، مدینے میں جنت۔ ہم تو یوں کہتے ہیں چاندنی رات ہے، میں ہوں میری تنہائی ہے۔ آپ اگر سنیں گے نا دل سے مزہ آئے گا۔ چاندنی رات ہے، میں ہوں میری تنہائی ہے، یاد ایسے میں مدینے کی چلی آئی ہے، جا رہے ہیں حنیف بھائی لیکن ہمارے دل تڑپ رہے ہیں، ہمیں مدینہ یاد آ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں یاد ایسے میں مدینے کی چلی آئی ہے۔ میں اس اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں، پھر بھی ہم تو گناہگار، سیاہکار، خطاکار، مجرم، بولو ہیں کہ نہیں؟ اپنے کسی عمل پہ ناز نہیں، کسی عمل پہ بھروسہ نہیں۔ ہمارے سجدے ہم کر رہے ہیں، فرض ہے نماز، سجدے کرنا ہمارا کام، قبول کرنا اللہ کا کام۔ لیکن کوئی نماز پڑھنے کے بعد میں باہر آ کے گارنٹی سے کہہ سکتا ہے جو میں نے نماز پڑھی قبول ہو گئی؟ قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ البتہ اللہ ہمارا بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، ہم اس کی ذات سے توقع کرتے ہیں، اے مولا ہم نے جیسا بھی ہم سے بن پڑا ٹوٹے پھوٹے سجدے کر لیے، یا اللہ تو ہمارے ان سجدوں کو قبول فرما۔ توقع ہے کہ رب قبول فرمائے گا، توقع ہے، اس کی ذات پہ بھروسہ ہے، اس کی رحمت پہ بھروسہ ہے۔ ہم تو گناہگار ہیں، گناہوں پہ شرمسار بھی ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں ہم مجرم ہیں، مگر امید کیوں جانتے ہو؟ یہ امید ہمیں قرآن نے دی ہے، اللہ کے کلام نے دی ہے۔ میں قرآن سناؤں ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں اعلان ہے، امید بندھائی پروردگار نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام رب کا قرآن ہے، فرمایا پروردگار نے اے میرے وہ بندو، کون سے بندو؟ حافظ صدیق صاحب آ گئے ماشاءاللہ، ہمارے حضرت تشریف فرمائیں، آپ میرے جانے کے بعد میں ان سے تصدیق کر سکتے ہیں ہر بات۔ اللہ کا قرآن میں میرے عزیزوں آیت سنائی ہے تو ساتھ ساتھ علماء کے اقوال بھی سنا دوں۔
فرمایا ہمارے بزرگ علماء نے اکابرین نے کہ جب جب اللہ نے مومنوں کو پکارا، ایمان والوں کو پکارا، جب جب بندوں کو پکارا، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، تو جانتے ہو سر کس نے اٹھایا؟ کچھ وہ جنہیں شرم آ گئی، کچھ وہ جنہوں نے سر اٹھائے، پروردگار ہم حاضر ہیں لبیک، کچھ وہ جو شرمسار ہو گئے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پکارا تو نیک پرہیزگار لوگوں نے یوں سر اٹھایا، کہنے لگے مولا پکار رہا ہے تو گناہگاروں کو نہیں ہمیں پکار رہا ہے، اور گناہگار شرما گئے، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں تھوڑی اللہ پکارے گا، ہم تو گناہگار ہیں۔ مجرم شرما گئے، ندامت کے سبب سر جھکا لیا۔ مگر گناہگاروں یاد رکھنا، جو ندامت سے سر جھکاتا ہے، جو ندامت سے اشک بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، اس کے درجات کو اللہ بدل فرما دیتا ہے۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نوازتے زمانہ، اس کی شان، وہ چاہے نا، اس کا کرم تو یہ ہے اگر پکڑ کرنے پہ آئے نا تو ایک معمولی ہلکے سے معمولی سے گناہ پر اللہ پکڑ کر لے، ہلکی سی خطا پر اللہ تعالیٰ پکڑ فرما لے، اور اگر اللہ بخشنے پہ آئے نا ہزاروں گناہ کیوں نہ ہو، جب اس کی رحمتیں جوش میں آتی ہے اللہ تعالیٰ ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود بنا کے نکالا نا، لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈالا، تو اس نے کہا تھا یا اللہ دور نہیں جاؤں گا، اللہ نے فرمایا کہاں جائے گا؟ اللہ نے شیطان کو نکالا، پروردگار نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ اللہ نے فرمایا نکل جا، دفع ہو جا میری بارگاہ سے۔ فرمایا پروردگار نے قیامت تک کے لیے تجھے لعنتی بنایا جا رہا ہے، مردود بنایا جا رہا ہے۔ عرض کرنے لگا یا اللہ دور نہیں جاؤں گا، فرمایا کہاں جائے گا؟ کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا مولا زیادہ دور نہیں جاؤں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، وہ راستہ جو تیری طرف آتا ہے، وہ راستہ جو بندوں کو تیرا قرب عطا کرتا ہے، وہاں پہ بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو گناہوں کے راستوں پہ ڈالوں گا۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو میرے بندوں کو بہکائے گا؟ ہاں بہکاؤں گا۔ قسم کھا کے کہا اس نے، عرض کرنے اللہ کی بارگاہ میں یہ شیطان قسم کھا کے کہتا ہے، کہنے لگا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين۔ یا اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا۔ محمود پور والوں اب جو بات عرض کر لوں تڑپ جاؤ گے خدا کی قسم۔ اس نے کہا بہکاؤں گا بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کیسے؟ کہنے لگا سامنے سے حملہ کروں گا، بہکاؤں گا۔
کہتا ہے پیچھے سے آؤں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، بہکاؤں گا۔ کہتا ہے سیدھی طرف سے دائیں جانب سے آؤں گا، بہکاؤں گا۔ کہتا ہے بائیں جانب سے آؤں گا، ادھر سے بھی حملہ کروں گا، بہکاؤں گا۔ کہنے لگا یا اللہ کسی بھی طرف سے نہیں چھوڑوں گا، 4 سائیڈیں، چاروں طرف سے آؤں گا، چاروں طرف سے آؤں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا او شیطان، او مردود، تو نے 4 سائیڈوں کو چن لیا، 4 سمتوں کو تو نے انتخاب کر لیا، مگر سن تو نے 2 سائیڈوں کو چھوڑ دیا، 2 سمتوں کو تو نے چھوڑ دیا۔ تو 4 طرف سے بہکائے گا، میں 2 طرف سے بندوں پہ کرم کرتا جاؤں گا۔ تو 4 طرف سے گناہوں کی طرف لے کے جائے گا، میں 2 سائیڈوں سے کرم کرتا جاؤں گا۔ یا اللہ وہ 2 سمتیں تیری کون سی ہے، وہ 2 سائیڈیں تیری کون سی؟ اللہ نے فرمایا تو 4 طرف سے بہکائے گا، میں 2 طرف سے کروں گا کرم۔ ایک اوپر والی سائیڈ کو تو نے چھوڑ دیا، ایک نیچے والی سمت کو تو نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو 4 طرف سے بہکائے گا، بندہ بہک جائے گا، گناہ کر لے گا، پھر ایک دن اس کی زندگی میں ایسا آئے گا، اس کا احساس ندامت بیدار ہوگا، پھر اس کی آنکھوں میں اشک آئیں گے، وہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا، یوں پر تو ہاتھ اٹھا کے کہے گا یا اللہ شیطان نے بہکا دیا، گناہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا جب اوپر تو ہاتھ اٹھائے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا، اللہ فرماتا ہے میں اوپر سے کرم کروں گا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ نواز میں پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نواز میں پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا۔ وہ پروردگار کرم کرنے والا، بخشنے والا۔ اللہ نے پکارا اے میرے وہ بندو، جب پکارا تو سر کس نے اٹھایا؟ نیک پرہیزگاروں نے۔ گناہگاروں نے شرم سے سر جھکا لیا، مگر قرآن کہتا ہے گناہگاروں کیوں گھبراتے ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پروردگار خالق کائنات، میں نے عرض کیا نا بخشنے پہ آئے نا رحمت اس کی جوش پہ آئے، تو پھر زمین سے آسمان تک بھی گناہ ہونا اتنی بڑی جگہ میں، تب بھی اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو نیک پرہیزگاروں نے سر اٹھائے، گناہگاروں نے شرم سے سر جھکائے۔ گناہگار بولے ہمیں تھوڑے ہی پکارا جائے گا، لیکن اب کی بار جب اللہ نے پکارا تو گناہگاروں کو ہمت عطا کر دی، حوصلہ دے دیا کہ دیکھو دور نہ جاؤ، کہاں جاؤ گے، سوائے بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں لگے گا، واپس لوٹ کے آؤ۔ اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، فرمایا اے میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے، یعنی گناہ کر لیے، تو یا اللہ نے فرمایا اے گناہگاروں گھبراؤ نہیں، اے گناہگاروں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے گناہگاروں اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اپنے رب کو پکارو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں کی وسعت بڑی ہے، اس کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی نا امید نہ ہونا۔ تو رب کی رحمتوں سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ جلدی بات کو ختم کرتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کبھی نا امید نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا۔ پروردگار عالم خالق کائنات وہ تمہارا میرا خدا، وہ خالق ارض و سما،
وہ نوازنے پہ آئے تو نواز سے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا۔ فرمایا میرے آقا نے کہ مدینہ ایک گلی ایک خطہ نہیں، سارا مدینہ کیا ہے بولو؟ جنت اللہ نے بنا دیا، سارے مدینے کو اللہ نے۔ اب ہم پہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ آپ لوگ صاحب مدینے کی نہیں، حضور کا فرمان۔ تو پھر دوسری بات سنو، آگے میرے آقا نے حدیث پاک میں فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک، کہاں سے؟ میرے منبر سے لے کر حجرے تک۔ آقا نے فرمایا میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ دنیا کی زمین ہی نہیں ہے، یہ تو جنت کی زمین کا ٹکڑا ہے۔ مدینہ جانے والوں، آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں، خوش ہو جاؤ، تم نے اپنے جی تو جی اپنی اسی زندگی میں دنیا کے اندر جنت میں قدم رکھ لیا، جنت میں پہنچ گئے، واپس بھی لوٹ کے آ گئے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا کیوں آ گئے پلٹ کے مدینے سے حاجیوں، تم کو اسی دیار میں مر جانا چاہیے۔ وہ مقدس بات ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور فرماتے ہیں زمین کا ٹکڑا ہے ہی نہیں، دنیا کی زمین کا ٹکڑا کہاں کی زمین ہے بولو؟ ارے بولو نا، جنت کی زمین کا ٹکڑا کہاں کا؟ قصور تمہارا نہیں ہے، 1 بجے تو بڑے بڑے پہلوان چت ہو جاتے ہیں۔ جنت کی زمین کا ٹکڑا ہے، جنت کی زمین ہے۔ آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھئی عجیب بات ہے، تم لوگ اتنا زور دیتے ہو، اتنا زور دیتے ہو، آپ کہہ دیتے ہو مدینہ جنت کی زمین۔ اچھا، اس کے آگے ان کا جو بڑا اعتراض ہے نا، جس اعتراض نے صرف اعتراض تک بات نہیں رہنے دی بلکہ ان کو برباد کر ڈالا۔ وہ کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں معاذ اللہ انہوں نے جب گستاخی کی نا تو اس حد تک پہنچ کے کہنے لگے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، بولو معاذ اللہ۔ مگر ہم بتانا چاہتے ہیں نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہنے والوں، تمہارا نبی کوئی ایسا ہوگا جو مر گیا ہوگا، مٹی میں مل گیا ہوگا؟ یاد رہے میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ، صبح قیامت تک بولو۔ اور یہ بھی بات سمجھ لو، تمہارا کوئی مرے تم مرو، تمہارا باپ دادا پردادا مولوی مرے، تمہارا کوئی بھی مرے، کہاں جائے گا؟ قبر میں، زمین میں، مٹی میں، قبر میں، زمین میں، اسی مٹی۔ تم نے ڈالا، دبایا، جھاڑو لگائی، کہنے لگے کہ کام ختم۔ تم مرے تو زمین کے اندر مٹی میں مل جاؤ، یہ مٹی تمہارے جسم کو کھا لے۔ میرے آقا ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ضرور ہوئے مگر زمین میں، مٹی میں نہیں ملے، اس لیے کہ آقا تو دنیا کی زمین میں ہی نہیں، دنیا کی زمین کے ٹکڑے میں آقا کی تربت نہیں۔ قبر مصطفیٰ دیکھو کہاں ہے، جس کے لیے نبی نے فرمایا یہ تو جنت کی زمین کا ٹکڑا ہے۔ پتا گیا تاجدار مدینہ جنت کے
आराम फरमा है, जन्नती जमीन के टुकड़े के अंदर आराम फरमा है। ये शान मुस्तफा है, ये मकाम मुस्तफा है। खुश नसीब है हनीफ भाई कि ये जाकर मुस्तफा का रोजा देखेंगे, ताजदार मदीना की बारगाह में हाजिरी होगी, काबे का तवाफ करेंगे। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए। तकरीर हो गई मुकम्मल। एक आखिरी बात मैं हनीफ भाई के लिए खास तौर पे अर्ज कर रहा हूं। 3 किस्म के हज होते हैं। कितने? 3 किस्म के हज होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं क़िरान। एक किस्म क्या है? क़िरान। एक दूसरी किस्म क्या है? जिसे कहते हैं तमत्तो। और एक तीसरी किस्म है हज की, उसका नाम है इन्फिराद। ये 3 किस्में हैं, समझ रहे हैं आप हजरत? इफराद। 3 किस्में हज की हैं। इन तीनों किस्मों को मैं 2 मिनट के अंदर आपकी खिदमत में रख देता हूं। और जब हाजी जाता ना हज के लिए, असल मामला नीयत का होता है। बोलो, असल मामला जो होता है वो नीयत। क़िरान, अगर कोई शख्स ये नियत कर रहा है, क़िरान करने वाला क़ारिन कहलाता है। इसमें होता क्या है? इसमें उम्रा और हज का एहराम एक साथ बांधा जाता है। समझ रहे? ले लिए हाजी जब हज करने जाते हैं तो हज जो होता है वो तो 8 से शुरू होता है ना। उसके पहले के जो दिन है उसमें क्या करते हैं हुज्जाज, हाजी लोग? उसमें उम्रा करते हैं। क़िरान वो किस्म है जिसमें हज और उम्रे का एहराम एक साथ बांधा जाता है, मगर उम्रा करने के बाद ये क़ारिन यानी ये जो हाजी है जिसने ये नियत की है, ये उम्रा करने के बाद में ये एहराम में ही रहता है। और फिर उसके बाद में ये जो है उसी हालत में हज भी करता है। ये एहराम उससे पहले नहीं खोलता है, बदस्तूर एहराम में रहता है। दूसरी किस्म इफराद। उसमें क्या होता है? इफराद वाले हाजी को क्या कहते हैं? मुफरिद। इसमें होता यह है कि इसमें उम्रा शामिल नहीं होता। इस किस्म में उम्रा शामिल